ارادہ ہوا تھا، خطا تھی۔ پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ کہنے لگا، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا۔ گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان پر رحم فرما دیا ہے۔ چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے۔ تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے، فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے۔ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو سری گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی۔ تب آپ نے فرمایا، تو جھگڑالو آدمی ہے۔ تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے۔ اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں، جلدی کر، یہاں سے نکل جا۔ آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے۔ اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ مصری آپ کی تلاش میں تھے۔ فرعون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، رب نجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی، نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں۔ بس آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا۔ بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ آپ سن چکے ہیں، مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی۔
वहीं वो लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, अपने लिए भी वहीं से पानी लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग आ जा रहे हैं, किसी के पास बकरी है, किसी के पास ऊंट है। उन्होंने हौज बना रखे हैं, वो कुएं से पानी निकालकर उन हौजों में डालते हैं। माल मवेशी के लिए अलग हौज हैं और इंसानों के लिए अलग हौज हैं। आपने वहां 2 ऐसी औरतों को देखा जिनके पास बकरियां थीं। वो अपनी बकरियों को पानी से दूर एक तरफ लिए खड़ी थीं, उनको पानी की तरफ जाने से रोके हुए थीं। आयत 23 में है।